بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تذکرہ کریں گے ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ ان کا نام زینب کنیت ام الحکیم ہے۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکی پھوپھی ہیں۔ اس بنا پر حضرت زینب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہیں۔ نبوت کے ابتدائی دور میں ہی اسلام لائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کے ساتھ جو آپ کے آزاد کردہ غلام اور متبنہ تھے ان کا نکاح کر دیا۔ اسلام نے دنیا میں مساوات کی جو تعلیم رائج کی ہے اور پست و بلند کو جس طرح ایک سطح پر لا کھڑا کیا ہے، اگرچہ تاریخ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہوں گی، لیکن یہ واقعہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے سب پہ فوقیت رکھتا ہے۔ قریش خصوصاً خاندان ہاشم کو کعبہ کی تولیت کی وجہ سے عرب میں جو درجہ حاصل تھا اس کے لحاظ سے شاہان یمن بھی ان کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتے تھے۔ اس بنا پر اگرچہ حضرت زید بظاہر غلام تھے، لیکن چونکہ مسلمان اور مرد صالح تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ ہوئی۔ چنانچہ نکاح ہو گیا اور تقریباً 1 سال تک دونوں کا ساتھ رہا، لیکن پھر تعلقات قائم نہ رہ سکے اور شکر رنجی بڑھتی گئی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حضرت زینب کو ان کی زبان درازی کی وجہ سے طلاق دینا چاہتا ہوں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار سمجھاتے کہ طلاق نہ دیں۔ بہرحال نباہ نہ ہو سکا اور طلاق واقع ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے خود ان سے نکاح کرنا چاہا، لیکن عرب میں اس وقت تک متبنہ کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عام لوگوں کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحمل فرمایا، لیکن چونکہ یہ محض جاہلیت کی رسم تھی اور اس کا مٹانا بھی مقصود تھا، اس لیے قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہو جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا ہے، اور تم لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنا اللہ تعالیٰ سے چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کے ذریعے ہی حضرت زینب کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ جواب ملا، میں استخارہ کے بغیر کوئی رائے قائم نہیں کرتی، یہ کہہ کر مصلی پہ کھڑی ہو گئیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی اور نکاح کا حکم ہوا اور نکاح ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے مکان پہ تشریف لائے۔ اگلے دن چڑھے، دعوت ولیمہ ہوئی جو اسلام کی سادگی کی اصلی تصویر تھی۔ اس میں روٹی اور سالن کا انتظام تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو لوگوں کے بلانے کے لیے بھیجا۔ 300 آدمی شریک دعوت ہوئے۔ کھانے کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کی ٹولیاں بنا دی تھیں، باری باری آتے، کھانا کھا کر واپس جاتے۔ اسی دعوت میں آیت حجاب اتری، جس کی وجہ یہ تھی کہ چند آدمی جو دعوت میں مدعو تھے کھانا کھا کر باتیں کرنے لگے اور اس قدر دیر لگائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرط مروت کی وجہ سے خاموش رہے، بار بار اندر جاتے اور باہر آتے۔ اسی مکان میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی بیٹھی ہوئی تھیں اور ان کا منہ دیوار کی طرف تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت کو دیکھ کر لوگوں کو خیال ہوا اور اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جو دوسری ازواج کے مکان میں تھے۔ چنانچہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، ایسے طور پر کہ تم اس کی تیاری کے منتظر نہ رہو، لیکن جب تم کو بلایا جائے تب جایا کرو۔ پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کے چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھے رہا کرو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے سو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے میں لحاظ نہیں کرتا، اور جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو۔ یہ آیت حجاب نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پہ پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانعت ہو گئی۔ یہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کی چند خصوصیتیں ہیں جو کسی اور زوجہ میں نہیں پائی جاتی۔ ان کے نکاح سے جاہلیت کی ایک رسم ختم ہوئی، یعنی متبنہ کو اصلی بیٹے کے برابر سمجھا جاتا تھا، یہ رسم مٹ گئی۔ مساوات اسلامی کا وہ عظیم الشان منظر نظر آیا کہ آزاد اور غلام کی تمیز اٹھ گئی۔
پردے کا حکم نازل ہوا، نکاح کے لیے وحی الہی نازل ہوئی، ولیمہ میں تکلف ہوا۔ اسی بنا پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری ازواج مطہرات کے مقابلہ میں فخر کیا کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ایک مرتبہ فرمایا تھا، تم میں سے مجھ سے جلد وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ یہ سخاوت کی طرف اشارہ تھا، لیکن ازواج مطہرات اس کو حقیقت سمجھی اور اپنے ہاتھوں کو ناپا کرتی تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیاضی کی بنا پر اس پیشین گوئی کا مصداق ثابت ہوئیں۔ ازواج مطہرات میں سب سے پہلے انتقال انہی کا ہوا۔ کفن کا خود سامان کر رکھا تھا اور وصیت تھی کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کفن دیں تو ان میں سے ایک کو صدقہ کر دینا۔ چنانچہ یہ وصیت پوری کی گئی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 53 برس کی عمر میں سن 20 ہجری میں انتقال فرمایا اور میراث میں ایک مکان یادگار چھوڑا جو ولید ابن عبد الملک نے اپنے زمانہ حکومت میں 50,000 درہم میں خرید کر مسجد نبوی میں شامل کر دیا تھا۔ روایتیں بہت کم کرتی تھیں، چنانچہ کتب حدیث میں ان سے صرف 11 روایتیں منقول ہیں۔ اخلاق انتہائی عظیم تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں، کانت زینب صالحۃ صوامۃ قوامہ، یعنی حضرت زینب نیک خو، روزہ دار اور نماز گزار تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں، میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار، پرہیزگار، راست گفتار، فیاض، مخیر اور اللہ کی رضا جوئی میں ان سے زیادہ سرگرم نہیں دیکھی، فقط مزاج میں ذرا تیزی تھی جس پر ان کو جلد ندامت ہو جاتی تھی۔ نہایت قانع اور فیاض طبع تھیں، خود اپنے دست و بازو سے معاش پیدا کرتی اور اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منوی ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مدینہ کے فقراء اور مساکین میں پریشانی اور گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سالانہ نفقہ بھیجا، انہوں نے اس پر ایک پردہ ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا اور بزرہ بنت رافع کو حکم دیا کہ میرے خاندانی رشتہ داروں اور یتیموں میں تقسیم کر دو۔ بزرہ نے کہا، آخر ہمارا بھی تو کچھ حق ہے۔ انہوں نے کپڑے کے نیچے فرمایا، جو رکھا ہے وہ تمہارا۔ جب دیکھا تو 85 درہم تھے۔ جب تمام مال تقسیم ہو چکا تو دعا کی، یا اللہ اس سال کے بعد میں عمر رضی اللہ عنہ کے عطیہ سے فائدہ نہ اٹھاؤں۔ دعا قبول ہوئی، اسی سال انتقال ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ان پاکیزہ نفوس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔